السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریمائنڈر ٹی وی میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس نئے دور میں کیا جدید ذرائع ابلاغ کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ علماء کرام کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فی رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کا یہ بیان اس حساس موضوع پر نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ٹی وی چینل کی بھی جو ہم نے اجازت وہاں علماء پاکستان کی ایک بڑی تعداد نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ ادھر تو خلاف اسلام پروپیگنڈے کے لیے پوری دنیا کا میڈیا بھرپور ذرائع کے ساتھ اپنی توانائیاں خرچ کر رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے، اسلامی عقائد اور تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے۔ اس واسطے ضرورت ہے کہ اس عظیم موقع، اس ایک آزمائشی موقع پر ہم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہوں، اور جس محاذ پر بھی اسلام سے حملہ ہو اس محاذ پر ہم اپنے فرائض منصبی کو انجام دیں۔ بہت تحقیق کی گئی ہمارے یہاں، حضرات اہل فتویٰ نے بار بار کی مجلسوں میں غور و فکر کیا، اور دارالعلوم اور دارالعلوم سے متعلق حضرات، جن حضرات کو دارالعلوم کے فتوے پر اعتماد ہے وہ بھی، اور جو بہت سارے دارالافتاء کے حضرات جو دارالعلوم کے ساتھ وابستہ ہیں، ان حضرات نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ ٹی وی کی تصویر، ٹی وی پر جو شکلیں نظر آتی ہیں یا موبائل کے اسکرین پر جو تصویریں شکلیں نظر آتی ہیں یا انٹرنیٹ پر جو شکلیں نظر آتی ہیں، جب تک ان کو پرنٹ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، اور جب تصویر کے حکم میں نہیں ہے تو جو مناظر بغیر ٹی وی کے اور بغیر انٹرنیٹ کے اور بغیر موبائل کے دیکھنے جائز ہیں وہ ان پر بھی دیکھنے جائز ہیں، اور جو مناظر ویسے دیکھنے جائز نہیں وہ ٹی وی پر بھی دیکھنے جائز نہیں۔ لیکن چنانچہ اسی وجہ سے وہ عرصہ دراز سے ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ یہ اسلامی چینل قائم ہو اور دنیا بھر میں ہو، پاکستان میں بھی ہماری کوششیں ہیں، لیکن صحیح معنی میں وہ اسلامی چینل ہو۔ دلچسپیاں ضرور اس میں پیدا کی جائیں، تفریحی پروگرام بھی جائز حدود میں ضرور رکھے جائیں، معلوماتی پروگرام بھی رکھے جائیں، بچوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، اور اسلام کی تعلیمات کا پیغام پہنچایا جائے، پکی اور سچی بروقت خبروں کا بھی اہتمام اگر ہو سکے تو نور علی نور، اس کو دلچسپ بنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نسلیں اس کو دیکھیں اور اس سے پھر اسلام کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔ تو علماء کی بہت بڑی تعداد نے اس کو جائز قرار دیا ہے پاکستان میں، لیکن بعض حضرات علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ٹی وی کی پر جو نظر آتی ہیں شکلیں اور انٹرنیٹ پر اور موبائل میں، یہ ان کے نزدیک تصویر کے حکم میں ہے، ہمارے نزدیک یہ عکس کے حکم میں ہے۔ تو اختلاف علماء کرام کا موجود ہے، اور جن حضرات علماء کرام کا فتویٰ ناجائز ہونے کا ہے، ہمارے دلوں میں ان کی بھی پوری عزت اور احترام ہے۔ اور ائمہ کرام میں اختلاف ہوا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف آراء کا ہوا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی تعظیم اور تکریم بھی
اتنی کرتے تھے کہ اتنی ہم نہیں کر سکتے. تو ہمارے دلوں میں پورا احترام ہے ان کے فتوے کا بھی اور اس فتوے کو جاری کرنے والوں کا بھی، جن حضرات کا فتویٰ ہمارے فتوے سے مختلف ہے. لیکن بہرحال الحمدللہ، کیونکہ اس وقت ہم ضرورت سمجھتے ہیں کہ عالم کفر نے اسلام کو مسخ کرنے اور بدنام کرنے کے لیے جو ذرائع اختیار کر رکھے ہیں، اگر ہم نے اس کی مدافعات نہ کی تو ڈر ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم سے مواخذہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کہ دین کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا تھا، تم نے اس سلسلے میں کیا پیش رفت کی.